السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کا بہت ہی مشہور شعر ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مقصد کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو موت سے پیدا کرا، یعنی کہ عالم برزخ سے اس دنیا کے اندر لائے، اور اس دنیا کے اندر لانے کے بعد ہم اس کو آزمائیں گے، اور جو بہترین عمل کرے گا وہی ہے سب سے اچھا۔ سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں لانے کا مقصد وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت مطلب عمل، اور عمل ہی سب کچھ ہے۔ جس کے عمل ہوں گے جی اچھے وہ جائے گا جی جنت کے اندر، اور جس کے اعمال ہوں گے جی بیکار، ناقص، بنا ایمان کے، تو اس کا اس دنیا کے اندر تو فائدہ ہو سکتا ہے پر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھے؟ کہ عمل ہی سے انسان کی زندگی بنے گی۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہوں گے تو اس کو جنت ملے گی، اگر انسان کے عمل بیکار ہوئے تو اس کو ملے گی جی جہنم۔ یہ خاکی اپنی فطرت، یہ جو انسان ہے یہ مٹی کا ایک پتلا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ہم سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور جو جنات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ سکتے ہیں نا آگ سے پیدا کیا، نار کہتے ہیں نا، آگ سے پیدا کیا۔ اور فرشتے کیا ہیں جی؟ نور، ہے نا؟ تو ایک تو ہو گیا جی فرشتہ جس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک؟ ایک ہو گیا جی شیطان، ٹھیک؟ تو وہ ہو گیا جی اس سے کوئی خیر کی جو نا امید ہم کر نہیں سکتے۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں شے ڈال دی، یعنی کہ وہ تقوی بھی اختیار کر سکتا ہے اور فجور اور وہ سرکشی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ دونوں جذبات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے۔ اب انسان کے اپنے خود کا اختیار ہے کہ اس کے اوپر کون سی شے غالب آتی ہے۔ اگر اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال خیر ہوں گے تو اس کا جو اجر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہی جو نا زیادہ ہوگا، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، ٹھیک؟ اور جس بندے سے نکلنے والے اعمال شر کی طرف ہوں گے، شر اس کے سے نکلتی ہے زیادہ، خیر اس کے وجود سے نکلتی ہے جی کم، تو وہ بد اعمالیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسی کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اپنے قول کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے۔ تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان شر کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے جو نا جنات جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی شرمانے لگتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ انسان کی جو زندگی بنے گی نا اس کے اعمال سے ہی بنے گی۔ اگر اس کے اچھے عمل ہوں گے تو وہ خیر کی طرف جائے گا، اگر اس کی نکلنے والے جو اس کے جسم سے افعال ہیں وہ بدعمالیوں کی طرف کہتے ہیں نا رجوع کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا انسان دوسروں کے لیے بھی گناہ کا باعث بنے گا، خود تو گناہ کر بھی رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے۔ تو انسان کو اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، علم کو حاصل کرے، اور علم کے بعد وہ اعمال دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے جی مقبول، ٹھیک ہے؟ صرف علم حاصل کر لیا دنیاوی اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا تو وہ علم بھی بیکار، ٹھیک ہے؟ علم حاصل کر لیا دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے؟ پر اس علم کو عمل میں نہیں لایا تو وہ علم بھی بیکار۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو دور جہالت سے ہٹائے، علم حاصل کرے، وہ علم جو اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس کے اوپر کرے جی عمل،
اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ کرے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یا یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور اس کے ذہن میں آئے، تو اس کو اپنے عمل صحیح کرنے ہوں گے۔ صحیح کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے اس کو قرآن کو بھی پڑھنا پڑے گا، قرآن کے معنی کو بھی غور و فکر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور جو ماحول، جو یہ زمانہ جو اس کے ارد گرد ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں اس کے آمنے اور سامنے ہیں، ٹھیک، اس سے وہ متاثر ہو کر اپنے عمل کو بگاڑ لیتا ہے۔ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ عمل صالح کرے، ٹھیک ہے، اس کی بری عادتیں، ماحول جس کو ہم کہتے ہیں ماحول، یعنی کہ اس کے بیک گراؤنڈ یا اس کے آمنے سامنے کے لوگ جہاں پر وہ رہتا ہے، ان سے وہ متاثر ہو کے بدعمالیاں کرتا ہے، پھر خود انسان کا اپنا نفس، ٹھیک، تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے اگینسٹ اس کو ہمیشہ چلنا پڑے گا، اس کے اگینسٹ ان اعمال کو کرنا پڑے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم اس کو دیا ہے۔ اگر وہ صرف اپنے منمانی خیالات اور اپنی من کی کرے گا تو دنیاوی طور پہ تو اس کو چند روز کی کہہ سکتے ہیں نا کامیابی نظر آئے گی، پر آخرت اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گی۔ تو عمل کرنے کی جو جگہ ہے وہ ہے جی دنیا، ٹھیک ہے، اگر اس دنیا سے ہم بنا عمل کے چلے گئے، وہ عمل جو اللہ کو مقبول ہیں وہ ہم نے نہیں کیے، تو ہماری زندگی جہنم ہے، اور آخرت بھی ہماری جہنم ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو مطلب؟ عمل سے بنتی ہے زندگی بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جہنم بھی جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔